أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ألا إن أولياء الله سبحان الله ألا إن أولياء الله لا خوف الله سبحان الله أولياء الله لا خوف عليهم سبحان الله ولا هم يحزنون سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون الله صدق الله العظيم ما شاء اللہ ما شاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں روزے کی افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان غلام مسلم مبارک حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبارک مان اسٹوڈیو. آج ہمارے ہوسٹ ہیں سلیم وسیم نقشبندی صاحب. تو میں چاہوں گا کہ آپ آغاز کریں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو بندہ مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے میرا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو بندہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے میرا اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب آپ ذی وقار غور کیجئے, رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ, عظمت والا, برکت والا, رفعت والا, اس مہینے میں رب کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. الحمدللہ رمضان کے 10ویں افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. آپ غور کیجئے, اپنا محاسبہ کیجئے, 10 روزے ہم سے جدا ہو رہے ہیں, آج 10ویں افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. ہم نے 10 روزوں میں کیا کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کیجئے کہ اللہ کا اتنا خوبصورت مہینہ کہ جس مہینے میں بس اللہ رحمت 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 ہی عطا کرتا ہے, برکت 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 ہی عطا کرتا ہے. وہ میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے بندوں پر ہر وقت نظر کرم فرماتا ہے, نظر رحمت فرماتا ہے. وہ مہینہ, اس مہینے کا پہلا اشرا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ہم سے جدا ہو رہا ہے. جتنے لمحات, جتنی گھڑیاں اب ذی وقار موجود ہے ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھائیں, ان لمحات کا فائدہ اٹھائیں, اپنے رب کو راضی کیجئے, رب کے حبیب کو راضی کیجئے, اور رب کے حبیب کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجئے. بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت میں ہو جاتا ہے. تو احباب ذی وقار 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا, کوئی اس میں وقت زیادہ نہیں لگتا. میرے خیال میں 10 سے 15 منٹ کا وقت ہم نے 24 گھنٹوں میں اگر اپنا
अपने 15 मिनट का वक्त निकाल कर अपने हुजूर की बारगाह में बाअदब होकर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो यकीनन हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, अल्लाह की खास रहमत हो जाएगी, अल्लाह के हबीब का करम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या इंशाल्लाह हम बात है। यही गुफ्तगू का सिलसिला यूं जारी और सारी रखेंगे। आप रोज़ाना रमज़ान मुबारक की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप मेहमान रमज़ान के स्टूडियो पे आप रोज़ाना देखते हैं। आपसे गुजारिश है, हम आपके लिए इतना खूबसूरत सेट हमने लगाया और आपके लिए इतनी खूबसूरत शख्सियत लेकर हम हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ ताउन कीजिए, अपनी मोहब्बतों का इजहार हमें लाइक और कमेंट की सूरत में कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुफ्तगू का यूँ सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मेरे साथ मेरे होस्ट से चुके होस्ट गुलाम मुस्तफा कादरी साहब है, मैं आपको होस्ट अपने आप को कहूँगा। प्रोग्राम ये लेके चल रहे हैं। आज हमारे इस खूबसूरत सेट में बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद है जो अपनी मिसाल आप रखते हैं। अजीम शख्सियत है, मेरे वतन अजीम का बहुत ही खूबसूरत नाम जो यकीनन किसी तारुफ का मुताज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपनाह करम किया है, बेपनाह करम किया उस्ताद है। नात खान में उस्ताद नात खान है कह सकते हैं, और मेरे वतन अजीम के हर कोने में वो सना खान पढ़ने वाले हैं जिनके शागिर्द इतने ज़्यादा हैं कि हम गिनती में शुमार नहीं ला सकते। अल्लाह ने इतना करम किया है। उस्ताद सना खान जनाब अलहाज मोहम्मद शहजाद नागी साहब आज हमारे खूबसूरत सेट में मौजूद है। इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे, इनसे हम दिया कलाम भी लेंगे और इनके साथ हमारा खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से हुआ। जनाब मोहम्मद वकास अली ज़ुहरी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अल्लाह के कुरान पढ़ने के साथ यहाँ पे मैं बताता जाऊँ प्रोग्राम का। तरफ ही मैं जी मुस्तफा जी, आ रहा हूँ। मैंने कहा अब माशाल्लाह आपने- आपने एक तो सबसे शुरू जी, किया है और बहुत मेहमानों अच्छा का चल रहा है। अब जी, बहुत अच्छा बिस्मिल्लाह। खुशी हुई है, बहुत अच्छा आपने बिस्मिल्लाह। मैसेज दिया है। बिस्मिल्लाह। दुरूद पाक तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए बेशक। तो हमारी ज़िंदगी निखर जाएंगी। बेशक। तो मैं बताना चाहता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ खुसूसी स्पॉन्सरशिप अस्करी मार्की है और ख़ास तौर पर लजपाल वीडियो प्रोडक्शन है, नबील डिजिटल साउंड जिसके ज़रिए आप ये पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रहा है हमारे खूबसूरत प्रोग्राम। मैं अपने जो राइट जानिब हमारे बिस्मिल्लाह। खुसूसी आज मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है चीफ़ रिपोर्टर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आपने आज हमारा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेके हमारे प्रोग्राम को 4 चांद बख्शे हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। इनके साथ साथ नज़ाकत अली खान साहब, आप सूफ़ीज़म को प्रमोट कर रहे हैं। आप भी इनसे सवालात भी इंशाल्लाह लेंगे। जी, ज़रूर तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमदिया कलाम बिस्मिल्लाह, उस्ताद, क्योंकि आज हमारे साथ नागी साहब तशरीफ़ फरमा है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी दुनिया का बड़ा सफ़र किया हुआ है, माशाल्लाह। लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जिस मुल्क में भी गया हूँ माशाल्लाह इनके शागिर्द वहाँ पे मैंने देखे हैं माशाल्लाह, और इनके वाहिद शागिर्द हैं जो पूरी दुनिया में माशाल्लाह कामयाब हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो हम चाहेंगे कि हमदिया अशार आप बिस्मिल्लाह आगाज़ करें। वो माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि आपका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं तो अभी ना उस्ताद हूँ, अभी तिफले मकतब सीख रहा हूँ। अल्लाहु क्या अकबर, दुआ करें मुझे अदब के साथ नात पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। बस आमीन। इस पुरफितन दौर में बस अदब के साथ पढ़े, यही बस हमारी कामयाबी है। हाँ हाँ हाँ, तू है मुश्किल कुशा, वाह, तू है हाजत रवा, तू है मुश्किल कुशा, तू है हाजत रवा। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, अल्लाह ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। डूबी नैया हमारे किनारे लगा, अल्लाह डूबी नैया हमारी किनारे लगा। लगा। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। क्या ए बात। खुदा, ए खुदा। दर तेरा छोड़ कर हम कहाँ जाएंगे, दर तेरा छोड़ कर हम कहाँ जाएंगे। झोली अपनी कहाँ जाके फैलाएंगे, झोली अपनी कहाँ जाके फैलाएंगे। गैर के दर पे
जाने से हमको बचा, आमीन। गैर के तरफ जाने से हमको बचा, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ आमीन। खुदा ऐ खुदा ए खुदा, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अभी भी आपकी आवाज़ तरोताज़ा है, कोई शक तो इसके लिए आप बताएं क्या कुछ स्पेशल खुराक यूज़ करते हैं आप? तारुफ करा दूं, अच्छी बात है। जी बिस्मिल्लाह। 3.25 करोड़ चाय पी चुका हूं अभी तक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही आवाज़ का असल में बात, आवाज़ की आपने बात की है कि उसके कर्म के सिवा कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक। जिन्हें मर्जी तुसी फ्रूट खा लो, जी जी, जिन्हें मर्जी तुसी बादाम खा लो, हाँ जी, उसका कर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह वाह, उसके कर्म से ही सब कुछ। बेशक ये जो काम चल रहा है, जो ज़िंदगी का निज़ाम चल, उस ज़ात बारिक की कर्म से ही, उसकी रहमत से, उसके फजल से चले जा रहे हैं। बेशक। अब ज़िंदगी के हमारे कुछ दिन बाकी हैं, उम्र इतनी हो गई है, तो आपने सुन लिया, आपने बुला लिया, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा, बहुत शुक्रिया ये आपका। आपकी मेहरबानी है। वरना आवाज़ जवानी जवानी होती है, बुढ़ापा बुढ़ापा होता है। नहीं, आप माशाल्लाह अभी भी जवान हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नाज़रीन की तरफ से मुझे सवाल था। अब बच्चा देख के माँ खुश होती है, मेरा बच्चा कामयाब हुआ है दुनिया में, हर किसी मुकाम में कामयाब हो जाए। तो आपके माशाल्लाह इतने शागिर्द हैं, जब आप एक कामयाब स्टूडेंट को देखते हैं तो आपको क्या खुशी होती है? मुझे वो उस्ताद ही नहीं है जिससे खुशी ना हो। मुझे जी। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी ही एकेडमी, ये कारी यूनुस साहब भी तशरीफ लाया, मैंने जी। खुश आमदीद कहता हूँ। बात ये है कि जितने बच्चे मेरे, या मेरा ख्याल पाकिस्तान में 2 ही एकेडमीज़ हैं। अच्छा माशाल्लाह। एक मंजूर कौनैन साहब की, जी जी, एक शहजाद नागी की। वाह वाह वाह। मेरी एकेडमी ने कम से कम 5 कारें जीती हैं क्या बात। अल्लाहु अकबर। मुकाबला नात में। ये इनाम की बात हो रही है, कारवानों की बात तो कुछ बात की बात है। हम्म, इनामात में अल्लाह पाक ने जो अता किया है, वो 5 कारें या मंजूर कौनैन साहब की एकेडमी जीत के आई है, उसके बाद मेरा नंबर आता है। और उम्र के टिकट और पैसे जो हैं उसकी अता से, हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने अता किए हैं, तो मुझे क्यों नहीं खुशी होगी कि मेरा नाम रोशन हो रहा है। ये उनकी दुआओं का सदका है। बच्चे कामयाब हैं तो मैं भी कामयाब हूँ। बेशक। अगर बच्चों ने कोई अच्छी कारकर्दगी की है तो मुझे मेरा खुश सर जो है फ़ख्र से बुलंद होगा। वो आपके सामने ही है जैसा भी है, और सारे शागिर्द मुझसे अच्छे हैं। ये देखो कैसी अल्लाहु बात, अकबर। ये सबके सामने, ये ऑनलाइन ऑन एयर जा रहा है ना प्रोग्राम, जी जी, सारे शागिर्द मुझसे अच्छे हैं, क्या बात है। उनमें मैं ही ज़ीरो यही हूँ। माशाल्लाह आपकी आर्ज़ी है। वो ही बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। जितने शागिर्द हैं मुझसे बस बहुत ही आगे है। तो मैं तो बिल्कुल अभी ज़ीरो हूँ, अभी एक भी नहीं हुआ। ज़ीरो को ज़ीरो, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे हूँ। क्या बात। तो अल्लाहु उन्होंने अकबर। मुझे तस्लीम कर लिया कि ये मैं उम्र में बड़ा हूँ, काम में वो बड़े हैं। जो लोग सुनते हैं उनकी मेहरबानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाएं, आगे अपने प्रोग्राम चलाए। बड़ी मेहरबानी। आपसे इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे पहले कलाम लिया जाए। हमारे साथ वकास अली ज़ोरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तो आप नातिया शार क्या कलाम सुना रहे हैं आज? रफ़ीक ज़िया साहब का लिखा हुआ कलाम, जी, बिस्मिल्लाह। हशर में खुद को जो देख। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, और मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज सैयद आसिफ अली ज़ोरी शाह साहब माशाल्लाह। यूएसए से लाइव देख रहे हैं ये प्रोग्राम क्या आपका, बात। क्योंकि मैं आने से पहले उनसे इजाज़त लेके आया हूँ। वाह वाह वाह। अब मेरी खुशकिस्मती है, मेरे साथ उस्ताद नात खान शहजाद नागी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। आपको भी कुछ सबक सुनाने का मौका मिलेगा। जी जी, बिस्मिल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा हश्र में खुद
کر جاؤں گا آپ نے تو کدھر جاؤں گا آپ نے نا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. عادت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے سے گزر جاؤں گا. اور بڑا خوبصورت وقتہ اس سے پہلے نہیں اعزاز کوئی اور سوا کوئی اور ضیا لوگ تیرا ہی کہیں گے. میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے. میں جدھر جاؤں گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب کلام آپ نے پڑھا ہے. ہمارا آج کا 10واں رمضان آپ نے اور خوبصورت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. ہم اپنے مہمانوں کی جانب جائیں گے. نزاکت علی خان صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارا یہ خوبصورت پروگرام سیٹ کا حصہ بنے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. نہیں اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت محفل میں. مائک لے لیجیے. نہیں مائک یہ ملا. جی 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 ٹھیک. جی بسم اللہ. میری آواز اوکے؟ جی بسم اللہ. ہیلو. جی جی بسم اللہ. بہت شکریہ جناب. پہلے تو میں بہت خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی پیاری محفل میں اور رمضان میں بلایا. اس کا میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے مہمان بنے ہیں، آپ کا شکریہ. سب سے پہلے بتائیں رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی، میں اس رمضان کو گزارنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری سے اسپیشل پاکستان آیا ہوں. کیا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے پاکستان کی کیا بات ہے. جی جی. جو پاکستان میں رمضان بنتا ہے وہ اور کہیں نہیں. اچھا، ویسے سنا تھا کہ لوگ یہاں پہ جب رمضان شریف آتا ہے، جو معاملہ چلتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا جو ایک طوفان آتا ہے سب لوگ جانتے ہیں، تو لوگ تو یہاں سے چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، وہاں سے باہر. اس کی خاص وجہ کوئی؟ دیکھیے بات پتہ کیا ہے، اپنے ملک سے اگر آپ کو محبت ہے تو وہ نہیں جاتے. ہاں جی بالکل. یہ جو اتار چڑھا تو ہوتا رہتا ہے، کیا سمجھے، لیکن یہ
अगर कोई यहाँ से जाता है तो कोई उम्रे के लिए जाता है या उम्रा करने के लिए जाता है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, जी जी, वो तो सोने पे सुहागा सादत की होता बात है ठीक माशाल्लाह। अगर और किसी कंट्री में कोई जाता है तो समझ ले कि वो खुश नसीब नहीं है। अच्छा, क्या समझ ये तो जी है बिल्कुल। माशाल्लाह नज़ाकत अली खान साहब, आप सूफीज़म को बहुत लाइक करते हैं, आप सूफीज़म को प्रमोट भी कर रहे हैं, आप सूफीज़म पे काम भी कर रहे हैं, तो आप हमारे व्यूवरशिप को बताएं, हमारे अब आपको बताएं, नाजरीन को बताएं कि आप सूफीज़म के लिए कौन कौन से कंट्री में आप अभी तक अपना विज़िट करके और वहाँ सूफीज़म को प्रमोट करके या सूफीज़म के मुतालिक दुनिया को आगाह करके पाकिस्तान में और यहाँ पे एक सवाल का मैं इसमें कर दूं कि आप तक रसाई लोग, जो आम लोग सीखना चाहते हैं सूफीज़म, तो वो कैसे आप तक रसाई कर सकते हैं असल? देखिए जी, मैं तो मेरा पेज है, जी जी अच्छा और माशाल्लाह, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मुल्कों में काम किया है माशाल्लाह, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है आजकल देखिए जो कि दुबई है, दुबई में लोग म्यूज़िक के लिए जाते हैं लेकिन हम वहाँ पे क्वाली हमने ट्रेंड शुरू कर दिया है। वेरी अच्छा। कलाम, ठीक है, वहाँ किया है, सऊदीया में किया है, बहरीन में, कतर में, माशाल्लाह, नात खानी और ये सूफ़ी कलाम, क्योंकि बेसिकली जब नुसरत फ़तेह अली साहब ने सूफ़ी कलाम शुरू किया था जी जी तो सब लोग इस तरफ आ गए। अब देखे ना आजकल कवाली में कितनी बरकत पड़ी हुई है, बिल्कुल जी जी ऐसे ऐसे ही। कवाली के बाद नात हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। नात और कवाली चल रही है। आप सूफीज़म में लिखते भी हैं कि आप पढ़ते हैं कि आप सूफीज़म को प्रमोट करते हैं? देखिए जी, मैं अपना उस्ताद मोहम्मद शहजाद नागी साहब को समझता हूँ, अच्छा, वो काफ़ी माशाल्लाह चीज़ें लिखते माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह, उन्होंने एक चीज़ लिखी थी, मेरी दुआओं को सजदा कबूल करे, अच्छा जी जी, अच्छा, तो वो मैंने जब खुद कोशिश की, उनसे सुनी कि माशाल्लाह वो उन्होंने, जी जी, मैं अभी अच्छा, मैं एक तो माशाल्लाह। अगर वही कुछ अशार उसी में जो हाँ जी बिल्कुल, मैं वो आपको ना, मैं प्रॉपर तो नहीं कर जी, जी। सकता लेकिन मैं सामने उस्ताद बैठे हैं तो इनके सामने तो करना समझ ले बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया है और इनके अंदर हर चीज़ है। अब ये अच्छा, कह अच्छा। सकते हैं कि उस्ताद को सबक सुनाने लगे, ये हाँ, इनकी वही निगाह तो- हो जाए तो फिर बरकत ही बरकत जी, है, जरूर। ज़ाहिर है उस्ताद की निगाह में बरकत है। मैं जी, जी, इनकी बिल्कुल। नज़र एक अंतरा कर देता जी, हूँ क्या ताकि बात। आपको पता चल जाए। जी जी बिस्मिल्लाह, अच्छा, वो की गए मेरी दुआओं को सजदा है, एक कट कर दर्जा दीजिए। कबूल मिले, ठीक है। वाह वाह वाह, इजाज़त है, नागी साहब की इजाज़त से हमारे उस्ताद। जी बिस्मिल्लाह। मेरे दुआओं को हाँ हाँ हाँ, सजदा दर्जाए को दर्जाए बतूल मिले, मेरे दुआओं को दर्जाए कबूल में। दर्जाए कबूल मिले कि मैं हाँ हाँ हाँ, जो मांगो जो मांगू मुझे सदगाए बतूल। सजदाए बतूल मिले, मेरे दुआओं को। क्या बात है, क्या बात है, क्या माशाल्लाह बात जी। है जी। एक शेर आप, बिस्मिल्लाह। ये मैं चाहूंगा कि उस्ताद नागी साहब कि मैं वाह वाह वाह, जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले ना, हाँ हाँ हाँ, ना मैं बुलबुलों की चहक मांगता हूँ, बहुत आला बहुत ना आला, मैं गुलों की लहक क्या बात है। मांगता हूँ, बसाना है मुझको लिबास अकीदत गुले हाशमी की महक मांगता हूँ कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल, मतलब क्या, मेरी दुआओं को दर्जाए कबूल मिले। हाँ, हाँ, और हाँ। मकता देखिए, मकता ये इल्मी बात है जो आगे लोगों तक जा रही है। जी जी, हिलाल जाफरी, हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक लाइन होती है, ऐसी लकीर होती है, वो कहता है 14वीं का चांद कैसे बने, मैं 14वीं का चांद कैसे बनूं, ये तवज्जो करो। चमक दमक में ये माहे तमाम हो जाए, अल्लाह। चमक दमक में ये माहे तमाम हो जाए। आपने मेरी तरफ देखा, जी जी,
चौधरी का चांद कैसे बनता है। वाह वाह इल्मी आदमी जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ा लिखा ही होता है। चमक दमक में ये माहिर तमाम तमाम हो जाए। हाँ 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 हाँ, वाह 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 क्या बहुत आला, बहुत आला। हिलाल को जो तेरे आस्था की धूल हाँ 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 मिले। वाह वाह बहुत क्या आला, बात। बहुत आला। हिलाल ऊपर है। जी जी हिलाल तेरे आस्था की धूल मिले, बहुत बड़ी बात। जो तेरे आस्था की धूल मिले कि मैं वाह 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 वाह। जुमा हाँ हाँ मुझे सदकाए बुतून मिले। ये इतना नरम इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि स्केल उन्होंने रखा था। हाँ जी हम गुजारिश भी कर रहे हैं जी जी तो आवाज जोर से लगा रहे हैं। सरकार को नहीं पता, हमारे दिलों का नहीं पता कि हमारे दिल भी बसते हैं। हम शोर में जाके उन्हें बता रहे हैं, तो मांग तो रहे हैं, शोर में जाने की इरादे वो दिलों के भेद जानते हैं। अल्लाह जहाँ अल्लाह है वाह 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 तो यकीदा है। सरकार सुनते हैं आज जी के साथ कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए सदकाए बुतूल मिले। सुभान अल्लाह। यहाँ पे एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से नात ख़्वानी कर रहे हैं, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, मैं होश संभाली में आपको सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। तो आज की नात ख़्वानी में और पहले की नात ख़्वानी में कुछ थोड़ा सा फ़र्क बताएं। दो ही लफ्ज़ है, ये ज़मीन और आसमान। अच्छा मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब। नात ख़्वानी वो है ही नहीं, हम इसे नात ख़्वानी मानते ही नहीं है। मैं तो नहीं मानता, चाहे किसी को गुस्सा लगे, कोई बुरा मनाए। क्या हाल कर दिया हमने नात का, और जिस अंदाज में हम जिस डगर पे जा रहे हैं ये नात ख़्वानी नहीं है, अदब है ही नहीं। अदब का हेस ज़ेरे आसमां अज़रश नाजुक तर नफस हुम करदा भी आयत जुनैद बा यजीद ही जा, ये वो मामला है। और हमने जितना भी शोर करते हैं, आपने कह दिया तो शायद वो आप एडिटिंग कर ले, कुछ भी नहीं। नहीं जिसने ज़्यादा शोर कर दिया उसका लिफाफा 2 लाख और बढ़ गया। जिसने ज़्यादा शोर किया है उसका लिफाफा और 2 करोड़ रुपया बढ़ गया। हाँ। उसे कहा 2-3 लाख ज़्यादा दे दो इसको, क्योंकि उसने ओए ओए कहा है। एक मिसरा है आला ज़त का, आप तो माशाल्लाह इल्मी आदमी हैं। कारी साहब तेरे वो क्या कह रहे हैं, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, आला ज़त कह रहे हैं। तो हमने क्या बना दिया, अरे तेरे कदमों में जो है, अरे तेरे यार आला ज़त तो अरे लिखा ही नहीं यार। अरे अरे क्या अंदाज़े तखातुब क्या है, अरे अरे कहाँ जा रहे, इधर आ यार, अरे इधर आ। हमने सरकार को अरे कह दिया, और सरकार को अरे कह रहे हैं। आप मुझसे क्या सवाल करेंगे कि ये हाल जा रहा है। जितनी बार भी कहा अरे तेरे कदमों में जो है, अरे तेरे ओए अरे कहाँ लिखा यार। फिर अरे का तो अंदाज इतना गलत है, अपनी इस्लाह करें हुजूर की बारगाह में। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तो अरे अरे कहने की जरूरत नहीं है। ओए है मेरा, ओए है मेरा, ओए है मेरा, ओए है मेरा, ओए ओए हम कह रहे हैं सरकार को, हम कह रहे हैं, मैं उसमें हम ओए कह रहे हैं। तो इनके यार ने बहुत ओए ओए क्या है, इन 80,000 दे दो, 40,000 ले दो, 80,000 कर दो। आप बात कर रहे हैं तो मैं ये मैसेज जो आगे जी जाने दे। इसका हल क्या है? अब उस्ताद सना खान है, इसका हल ये माहौल जो है ना वो इतना चेंज हो चुका है, इसका हल क्या है वो उसके बारे में बताएं। हल तो यही है कि आप किसी उस्ताद के पास बैठे, आलिम के पास, आलिम के पास, आलम नहीं, आलम के पास नहीं, आलिम के पास बैठे, आलिम के पास बैठे तो कुछ मिलेगा। जब आप किसी बात, कारी यूनुस साहब बैठे हैं, मैंने इसके देखो जी इन्होंने दर्स निज़ामी किया है। सॉरी नाफी साहब, इसका हल ये भी है कि वो जो गाने वाला है, पढ़ने वाला है, वो किसी के पास बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सुनने वाला है वो भी बैठे। नहीं वो तो सुन के आया है ना कि ये एक महफिल जमी हुई है, एक महफिल है जो
یہ جمی ہے، اس کو ذرا دیکھیں اسے کیا کر رہے ہیں. وہ سرکار کے عشق میں سارے کہہ رہے ہیں سبھی اچھے ہیں، لیکن انداز ٹھیک نہیں ہے. سب اچھے عاشق رسول ہیں. اس انداز کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ آپ کی میں باتوں نے سے بتا یہ چیز دیا لے رہا کہ ہوں. آپ استاد ثنا خان ہیں، علم والے آدمی کے آپ پاس استاد ثنا خان ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اب کئی لوگ تربیت میں فرق آ گیا ثنا خانوں کی. تربیت یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شک باقاعدہ ماشاءاللہ. میوزک کے ساتھ اس کو سیکھا ہے. جی جناب نذیر حسین نظامی صاحب نے میوزک کے ساتھ اسے سیکھا ہے، ہارمونیم کے ساتھ راگوں کی پہچان کی ہے، اساتذہ کو پڑھا ہے. جی آج کل کسی نعت خاں کو پتہ کریں میر تقی میر کون ہے. میں بتاتا ہوں میر تقی میر آئے ہے. نعت سنے نعت کسے کہتے ہیں. بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، جی جی بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آسان سے اٹھتا ہے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. واہ واہ واہ. اساتذہ نے سرکار کا نام نامی نہیں لیا. جب آپ سرکار کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ درود علیہ پڑھنا وسلم. پڑے گا. بے شک. ٹھیک ہے. جو تیرے آسان سے اٹھتا ہے بیٹھنے اور یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. واہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. سرکار کی گلی میں سے سرکار کی بارگاہ سے اٹھنا جو ہے پھر وہاں سے رد ہو گئے تو بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آسان سے اٹھتا ہے. اور کیا ہے ہمارے لیے، ہم انہیں پڑھتے نہیں ہیں. غالب کیا ہے؟ غالب سنائے خواجہ بیزاں گزاشتے ہیں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری. واہ 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 واہ. بہت کیا اعلیٰ. بات. یہ غالب ایسا تو یہاں ساتھ ہی چل رہا ہے تو میں بات کر نہیں سنے. نام عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی، نام عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. واہ واہ واہ. یہ علامہ جیسا غالب جیسا آدمی اپنے آپ کی نفی کر رہے ہیں تو ہم کیا لکھنے والے ہیں؟ جن لوگوں کو پڑھ کے عالم بنتا ہے، جن لوگوں کو پڑھ کے عالم بنتا ہے، یہ بڑی ضرورت ہے. باتیں بہت اعلیٰ، انداز بھی بہت اچھا. وسیم بھائی یہ گفتگو جاری رہے گی. صرف 30 سیکنڈ کا وقفہ ہے. جی بسم اللہ. تو 30 سیکنڈ کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے. جی ویلکم بیک. اب آپ جی وقار، آپ وقفے سے قبل بہت ہی خوبصورت گفتگو الحاج محمد شہزاد ناگی صاحب کی سماعت کر رہے تھے. انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم لے کے اپنے اس پروگرام میں آگے چلیں گے. ہمارے وقفے کے دوران بہت ہی عظیم شخصیات نے ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. یقیناً عالم اسلام کی عظیم شخصیات جو یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں. ابھی حال ہی میں یو کے کا بہت ہی کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں، تبلیغی دورہ کر کے ہم ان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. جناب محترم مقام واجب الاحترام حضور قبلہ والا شاہ شاہنشاہ نقابت حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب دم البقاتم القدسیہ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کی محبت ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری خوبصورت اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس سے قبل ہمارے خوبصورت ایک صحافی نمائندے جو چیف رپورٹر ہے پرپل نیوز کے، وہ بھی آج ماشاءاللہ ہمارے اس خوبصورت سیٹ میں موجود ہے. ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم عمران خان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا بہت شکر. ماشاءاللہ. آپ کا رمضان شریف کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ ایوری تھنگ از اوکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ تو الحمدللہ اللہ سب کا ایسا ہی رمضان گزارا ہے، تو اللہ کرے سب کا ایسا ہی رمضان گزرے. آپ بتائیں، اب صحافت سے آپ کا تعلق ہے، صحافت کی دنیا رمضان میں کیا کرتی ہے، یا صحافت کی دنیا کیسی ہے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا یہ ڈیفائن کرتا ہوں نا، صحافت نیوز یا خبر ہے کیا. جی بیسیکلی یہ لائک ایک مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے ایک امانت ہوتی ہے نا، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سو لائک خبر بھی ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ خبر جب ہم دیتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں. جب وہ تحقیق ہو جاتی، کنفرم ہو جاتی ہے، دین جو ہے نا پھر وہ ہم کنوے کرتے ہیں آگے. اور وہ خالصتاً ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر خیانت ہوگی تو پھر معاشرے میں وہ خرابیاں پیدا ہوں. ایسے ہی ہے. اکثر ہم نیوز میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں. آپ بتائیں وہ ذرائع کون سے ہوتے ہیں؟ ذرائع یہی ہوتے ہیں، لوگ ہی ہوتے ہیں جو ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ آن دا کیمرہ ہوتے ہیں، کچھ آف دا کیمرہ ہوتے ہیں.
ذرائع یہی ہوتے ہیں اور کوئی خلائی مخلوق تو ہوتی نہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ صحافت کی جو دنیا ہے یہ کیمرے، ابھی ہم کیمرے کے سامنے ہیں، دیکھیں کیمرے کے سامنے کچھ رخ اور ہوتا ہے اور کیمرے کے بیک میں رخ اور ہوتا ہے. اب کیمرے کے سامنے والی زندگی کیسی ہے اور جو کیمرے کے بیک سائڈ پہ ہیں جنہوں نے یہ ماشاءاللہ پورا پروگرام مینیج کر کے پوری دنیا کو یہ دکھانا ہوتا ہے، وہ لائف کیسی ہے اور کیمرے کے سامنے والی لائف کیسی ہے؟ لائف تو دونوں ہی اسٹرگل والی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو نیچے سے انت تک محنت کی ہوتی ہے، دین وہ سامنے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ سارے کے سارے صحافی یا لوگ اونتا کیمرہ آئیں وہ. سو وہ باقی ابھی وہ جو جیسے ہمیں کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ جو گراؤنڈ پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں، دین ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں. جی بہت شکریہ ماشاء اللہ. اچھا ابھی کیونکہ رمضان کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، آج ہمارا 10واں روزہ کا افطار ٹرانسمیشن ہے، تو ماشاء اللہ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ گنگنا رہے تھے، کلام پڑھ رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو آج وہ کلام سنائیں خوبصورت سی آواز میں. جی میں کوشش کروں گا، میں پڑھتا تو نہیں ہوں، جی جی بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں ادھر اور ان کی جی اجازت جی. سے کوشش کروں گا، اگر کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے جی میں انشاءاللہ ایڈوانس ہی معذرت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، سبحان اللہ. واہ واہ. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. سبحان اللہ. جی جی. تم سے فریاد کرتے ہیں، سبحان اللہ. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان اللہ. واہ واہ. تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سبحان اللہ. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، اللہ. سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کا رکھتا ہے تو ہی بھرم، میرے مولا کرم ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ماشاء اللہ. سبحان کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں اپنا کرم عطا فرمائے. بے شک. آپ نے ہمارا آج خوبصورت پروگرام جو رمضان ٹرانسمیشن میں کرم کی بھی مانگی ہے، بے شک. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے بسم ساتھ اللہ. مہمان موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہی گفتگو اگر چلے آج جی ہمیں بسم جوائن اللہ. کیا ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت جناب الحاج محمد قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ کو سب سے پہلے قبلہ یو کے کا کامیاب تبلیغی دورے کا مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کا خوبصورت وقت نکال کر اس کی محفل کی رونق کو دوبالا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعائیں. قبلہ آپ ہمارے جو خوبصورت ویور ہے، خوبصورت احباب زی وقار اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیونکہ افطار کا وقت قریب تر قریب ہوتا جا رہا ہے. آج ہے پہلا عشرہ، پہلے عشرے سے ہم افطار کے بعد جدا ہو جائیں گے، دوسرا عشرہ ہمارا شروع ہو جائے گا. جی. آپ ہمارے ویور کے لیے کون سا خوبصورت رمضان کے متعلق ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ رمضان کے متعلق ان کو کوئی محبت بھرے اشعار یا محبت بھری گفتگو سے پیغام سے آپ لطف اندوز کریں، کیونکہ آپ سے قبل شہزاد ناگی صاحب جو کہ یہ استاد ثنا خان ہے، ان نے جو گفتگو کیا وہ بھی آپ سے ہم نے ان گفتگو کے سوالات بھی کرنے ہیں. اس سے قبل آپ رمضان شریف کے متعلق کوئی پیغام ہمارے ویور کے لیے. بہت شکریہ وسیم بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. سب سے پہلے تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ میں
اپنے استادوں کے قدموں میں بیٹھا ہوں. اللہ میرے لیے اعزاز ہے استاد ناگی صاحب ہمارے لیے. یقین کریں ان کا پیار، ان کی محبت ایسے ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے. یو کے اندر بھی دیار غیر میں بھی ان کا جو پیار میرے ساتھ تھا. کہتے بندہ باہر جائے تو اس کی طبیعت اور کچھ اور ہو جاتی ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے دست شفقت میرے اوپر رکھا. اور یہاں پر بھی ریڈیو پاکستان پر جو میں مڈ انٹری ہوئی وہ بھی انہی کے توسل سے ہوئی الحمدللہ. تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ استاد ناگی صاحب کے معیت اور سنگت میں حاضر ہوں. سیکنڈ یہ کہ ہمارے محترم حافظ غلام مصطفیٰ بھائی کے والد گرامی جو پچھلے دنوں جن کا وصال ہوا، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. بڑی شخصیات بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے، اللہ پاک انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. پیغام جو ہے استاد ناگی صاحب نے دیا ہے اور نعت کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کر دی ہے. اس پہ میں کچھ پیوند کاری کروں تو وہ جس طرح سورج کو چراغ دکھلانے والی بات ہوتی ہے. میں یہاں پہ استادوں کی اجازت سے، کیونکہ صبح روزہ ہے 10واں روزہ، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم پاک ہے، وصال ان کا ہے. تو میں اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، کیونکہ نعت کے حوالے سے جو استادوں نے پیغام دے دیا وہ اکمل ہے، مکمل ہے. دیکھیے ام المومنین غم گسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے آپ کی، کیا مقام ہے. کائنات، ساری کائنات کو سکون ملتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، سبحان اللہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے اپنی زوجہ سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان جاؤں، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے آپ کی. 25 سال آپ کے عقد میں رہے، اور جب تک آپ کے عقد میں ام المومنین رہیں کسی اور زوجہ سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا، بلا شرکت غیر آپ کے ساتھ رہیں. اب دیکھیں اتنا بڑا مقام رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا کہ جب آپ کے عقد میں آتی ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب عقد میں آتی ہیں، تو آپ کے علم میں ہے کہ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمیلونی کہتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کپ کپی طاری ہے، اور زمیلونی کہہ کے فرما رہے میرے اوپر کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو. تو آپ کو سہارا دینے والی آپ کی بیوی ہے، اللہ اکبر، سہارا دیتی ہیں. کہتی ہے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ تو غریبوں کے کام آنے والے ہیں، ضعیفوں کی مدد کرنے والے ہیں، بیواؤں کے ساتھ آپ کی دست شفقت ہے، صلہ رحمی کرنے والے ہیں. 5 اوصاف آپ کے گنوائے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ اندازہ کریں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ زمیلونی کے الفاظ آپ نے ادا فرمائے اور آگے سے آپ نے سہارا دیا. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعہ کی خبر ورقہ بن نوفل کو ہوئی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ جو نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں تو امام الانبیاء کے اندر موجود ہیں، یہ تو آخری نبی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ نشانیوں والا تو آخری نبی ہے. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت علامہ الہی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے. تو قبلہ استاد محترم کبھی یہ تجلی کعبہ مسجد ہے شادمن چوک میں، تو وہاں پہ خطاب تھا اور میری نقابت تھی. تو میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری صاحب بھی تھے، علامہ الہی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے. تو کسی شخص نے رکا دیا، ایک چٹھی دی. تو انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے تھے تو یہ بتائیں کہ اماں خدیجہ الکبریٰ نے جا کے ورقہ بن نوفل سے کیوں پوچھا کہ یہ نبی ہے کہ نہیں نبی ہے. تو آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا. آپ نے کہا کہ ورقہ تو ایک ورقہ ہے، میرا نبی پوری کتاب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ورقہ تو ایک ورقہ ہے، میرا نبی تو پوری کتاب ہے. اب دیکھیں ام المومنین نے اتنی خدمت کی، عرب کی سب سے مالدار عورت تھی، یعنی پورے عرب کا مال ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو اس سے زیادہ مال آپ کے پاس تھا. لیکن جب سرکار دو عالم کے عقد میں آئی تو کبھی زندگی میں آپ نے یہ نہیں کہا کسی غلام کو، باندی کو کہا ہو کہ آپ جا کے نبی پاک کی خدمت کریں، بلکہ خود خدمت کرتی رہی. یہاں تک کہ غار حرا میں سرکار دو عالم جب جلوہ فرما ہوتے، کئی دن غار حرا میں رہتے، تو کھانا لے کر
3.5 میل یا 3 میل کا سفر بنتا ہے، سر پہ کھانا اٹھا کر غار ہرا کے اندر جاتی. اب تو قبلہ ناگی صاحب دیکھتے ہیں سٹیپ بن گئے ہیں، وہاں تو کوئی سٹیپ نہیں تھے، اب تو کچھ سطح ہموار کر دی گئی ہے. تو 3 میل یا 3.5 میل سفر کر کے حضور کی بارگاہ میں جاتی. جب ایک مرتبہ کھانا لے کے جا رہی تھی تو جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کی اہلیہ زوجہ آ رہی ہیں خدیجہ. تو رب کائنات نے ان کی اس خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرا سلام خدیجہ کو عطا فرما دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ سب دیکھیں جس کو سلام رب کائنات دے رہے ہیں، کیا بات، رب نے سلام دیا، بہت اعلیٰ. اور جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا سلام بھی اپنی بیوی کو دے دینا. اللہ یعنی آپ نے خدمت، ایسی خدمت کی. میں جو بیٹیاں، جو بہنیں دیکھ رہی ہیں، جو اپنے شوہروں کی بیویاں ہیں، دیکھیں جو بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اللہ کی بارگاہ سے سلام آتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رحمت نازل ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، آج ہمارے معاشرے نے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ مسلم بات ہے، لیکن جو شوہر کا مقام ہے کتنا بلند ہے. میں نے ایک عورت سے ملاقات کی تو ان کے گھر میں محفل میلاد تھی، تو میں نے تقریباً 80 سال کی عورت تھی، تو مجھے کہنے لگی قاری صاحب میں اپنے شوہر کے قد میں تقریباً 60 سال رہی، اور 60 سال کے دورانیہ میں نے کبھی اپنے شوہر کو کمر نہیں کی، اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں کانڈ نہیں کی تھی. واہ واہ واہ. یعنی یہ تربیت تھی اسلام کی. آج ہر بندہ کہتا جی میرے حق ہیں، میرے حقوق ہیں، میرے رائٹس ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بیوی اگر بیوی کے اوپر اگر کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں صادر ہوتی، یعنی اللہ کے بعد سجدہ کہا جاتا، تو وہ حکم ہوتا کہ وہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کر دی. لیکن دوسری جانب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ یہی نہ کہیں کہ انہی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. کریم آقا نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، کریم آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اور اس ضمن میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اتنی خدمت کی کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مجھے اپنی کالی کملی عطا فرما دیں. یہ بڑی پیاری بات ہے، ناظرین بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا. تو اب میں قربان جاؤں ایسی ام المومنین پر کہ جن کی بیٹی فاطمہ ہے. ہاں سبحان اللہ. تو کہا جا کے سرکار سے چادر لے آئے، کالی کملی لے آئے. تو پوچھا جا کے بیٹا جاؤ جا کے اماں سے پوچھو، اپنی والدہ سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. تو کہا کہ میں اپنے کفن کے لیے اسے رکھوں گی. سرکار دو عالم کا جملہ سنیے گا، کریم آقا نے کیا جملہ عطا فرمایا. فرمایا میری بیوی نے خدیجہ نے اتنی خدمت کی ہے یہ چادر مانگ رہی ہے، اگر یہ میرے جسم کا ماس بھی مانگتی تو میں اتار کے دے دیتا. یعنی آپ اندازہ کریں ایسی خدمت کی، تو پھر رب کائنات نے کیا اجر عطا کیا کہ اللہ کی بارگاہ سے سلام بھی آ رہے ہیں. تو میرا یہ پیغام بارگاہ ام المومنین کے اندر ہے تاکہ ہمیں اس بارگاہ سے ہمیں خیرات عطا ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوب گفتگو ہے. یقیناً ہمارا آج 10واں روزہ ہے، اور آج کیونکہ امہات المومنین کا ذکر ہوا ہے تو ماشاءاللہ آج کا جو خاص روزہ ہے سب سے میں سمجھوں گا کہ افضل ذکر آج ہوا ہے، اور دل باغ باغ ہو گیا ہے. اور بہت اچھا میسج ایک ہی سوال میں، سبحان اللہ، آپ نے بہت سے ہمارے جو معاملات اس کو کلیئر کر دیا ہے. تو میں ویسے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں تھوڑا سا اپنی بات کروں گا، تو میں آپ کو نقابت کی دنیا میں دیکھ رہا ہوں. لیکن جو آپ نے جس طرح آپ نے خطابت میں انداز نیا دکھایا ہے، تو اس کا تھوڑا سفر بتائیں. یہ نقابت سے خطابت کا یہ جو سفر ہے یہ کیسے ہوا؟ جی قبلہ آپ صاحب، اصل میں میں ہوں خطیب نا، نقیب تو ویسے ہی اللہ پاک نے تحفہ عطا کر دیا، کیونکہ میں نے درس نظامی کی، پھر حفظ کیا، پھر میں نے قرات پڑھی اور مختلف جامعات کے اندر رہا. تو الحمدللہ میرے خیال تقریباً مجھے 35 سال ہو گئے میں خطابت کر رہا ہوں، اور الحمدللہ 2 مسجدوں میں جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں تقریباً 30 سال سے. اور الحمدللہ میرے لیے اعزاز یہ ہے، شرف یہ ہے کہ منہاج القرآن کے اندر میں نے امامت کی آج سے 30 سال پہلے 5 سال. تو وہاں قبلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وہ خطبہ دیا کرتے تھے، میں نے 5 سال امامت کروائی. اور قبلہ قادری صاحب کی موجودگی میں وہاں 5 سال نماز تراویح، آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جب وہاں اعتکاف ہوا کرتا تھا 30 سال پہلے کی، تو حضور شیخ الاسلام
دامت برکات القدسیہ وہاں جمعہ پڑھاتے تھے. جب وہ آؤٹ سٹی آؤٹ کنٹری ہوتے تو بسا اوقات مجھے بھی موقع ملتا, میں وہاں بھی جمعہ پڑھاتا تھا. یعنی یہ خطابت کا جو میرا سلسلہ ہے یہ بہت پرانا ہے. اور جو نقابت کا سلسلہ ہے, کیونکہ میں مختلف جامعات کے اندر رہا, مثال کے طور پر میں بھیرا میں رہا, حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لازری علیہ رحمت کی بارگاہ میں وہاں پڑھا میں نے. تو وہاں بزم غوثیہ تھی تو وہاں میں اس کا جنرل سیکرٹری رہا. پھر میں منہاج القرآن میں بزم منہاج میں رہا, وہاں بھی جنرل سیکرٹری رہا. پھر میں جامعہ نعیمیہ سے فاضل ہوا, تو جامعہ نعیمیہ کے اندر جو بزم نعیمیہ ہے اس کے اندر بھی میں جنرل سیکرٹری رہا. پھر دارالقرآن قبلہ قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کے ساتھ میرے بابے کا استادوں کا بڑا تعلق, بڑا پیار رہا. اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے. جی بسم اللہ. جی استاد جی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شہنشاہ نقابت لکھا جائے. میں اور بات کرنے لگا. آج میں نئی بات سنتا ہوں کہ آج اس نے کچھ چند اشعار ایک لڑکے نے ایجاد کیے, اس نے اپنا کارڈ شہنشاہ نقابت لکھا دیے. پہلے ہر گلی ہر کوچے میں شہنشاہ نقابت ہے. شہنشاہ نقابت تو ایک ہی ہوتا ہے. ہر گلی ہر کوچے میں ایک اس نے پروگرام کیا, شہنشاہ نقابت لکھا لیا. ان کے سامنے یہ انہوں نے جو کام کیا ہے دنیا نے دیکھا ہے, اتنا مقام, اتنے ابھی میں یو کے میں تھا ان کے ساتھ, ماشاءاللہ, تو یہ لوگوں کو چائے بنا کے دے رہے تھے. اتنا مرتبہ یہ ان کی عظمت ہے. کھانے بنا کے دے رہے تھے, ناشتہ کروا رہے تھے کہ یہ ہم نے اساتذہ کی خدمت کی ہے, ہمیں یہ ان سے یہ سبق ملا ہے, یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم نے بڑے لوگوں کی, اللہ والے لوگوں کی خدمت کی ہے. یہاں بھی ہمارا تو ان کی شان میں اور اضافہ ہوا ہے, ان کی عزت میں عظمت میں اللہ پاک نے اور اضافہ کیا ہے. میری نظر میں یہ اتنا میں خوش ہوا کہ یہ اس پائے کا آدمی ہے, تو یہ یہاں آ کے ورنہ کہ جی چائے لاؤ بھائی یار نہیں, صبح اٹھے پہلے جتنے نعت خواں ہیں, جو علماء اکرام ہیں یا قرآن حضرات ہیں, انہیں یہ ناشتہ بنا کے دے رہے ہیں, دوپہر کا کھانا بنا کے دے. میں وہیں پہ تھا, تو عزت اور مقام کیوں نہ ملے پھر اللہ تعالیٰ, اور اتنے مقام ماشاءاللہ. ہاں جی, میں نے یہ سوال, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوال بھی اس لیے پوچھا تھا کہ یو کے میں ان کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جہاں پہ آپ نے خطاب کیا تھا, تو ماشاءاللہ وہ آگے علماء کرام کی تعداد تھی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کلپ ماشاءاللہ آج تک میں دیکھتا ہوں بہت نیٹ پہ وائرل ہے. یہ 3-in-1 ہے جی, خطابت بھی ہے, جی جی, نقابت بھی ہے, نعت خوانی بھی ہے, یہ آل راؤنڈر ہے. انہیں ہر اسرار و نموز سے یہ واقف ہے. اور یہ جس طریقے سے شروع کرتے, مجھے پتا اگر کسی نے نعت میں کچھ تھوڑا سا کام بھی رہے گا تو اس کو سپورٹ کیا, شاید شروع کر دیا تاکہ اس کی بات بن جائے. بالکل ایسے قاری صاحب جنہوں نے اتنی خدمت کی ہے اور دین کی, اور جیسے جیسے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں وہ میرے سامنے ہیں, جن کی یہ بات کر رہے تھے. اتنی خدمت کے بعد پھر اللہ پاک مقام دیتا ہی ہے. یہ شہنشاہ نقابت دکھانے کے یہی قابل ہے. بے شک بے شک. میں نے سنا تھا بڑی دیر سے, چھوٹے سے جب یہ جاتے تھے, اور اچھی نقابت سن کے پھر میں ریڈیو پہ لے گیا انہیں, انہیں کا بنتا ہے. بے شک. جی جی, یہ قرآن و حدیث سبھی یہ باقی تو آج کل شہنشاہ نقابت صرف شعر یاد کرتے ہیں, تو شہنشاہ نقابت انہیں قرآن و حدیث سے ہی واقفیت ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اشعار کو بھی سمجھتے ہیں, زیر زبر کو بھی سمجھتے ہیں, اور محفل کا رنگ بھی سمجھتے ہیں. یہ ہے. اور ماشاءاللہ قبلہ جو آپ کا کلپ وائرل ہوا ہے یو کے میں, اس کے بارے میں بس کلپ کے وائرل ہونے کے حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں. اصل میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے حضور شیخ الاسلام دامت برکات القدسیہ نے, جب میں منہاج القرآن میں تھا تو مجھے انہوں نے میری اصلاح فرمائی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا بیٹا تکبر ختم کرو. اچھا تھوڑا سا میں ذرا بندہ نیا نہ آتا ہے نا, تو جو ہے منہاج القرآن کے اندر ایک مرکز تھا بہت بڑا, پورے ورلڈ میں بہت سے مرکز ہیں منہاج القرآن کے. تو قبلہ نے میرے اندر کچھ چیزیں دیکھی, تھوڑا سا میں بڑا نا پروٹوکول سے آنا, تو تھوڑا سا انہوں نے کہا جی بیٹا تکبر ختم کرو. میں کہا حضور نسخہ بتا دیں. فرمایا کہ جو مسجد کے باتھ روم ہے وہ صاف کیا کرو. آپ بلیو کریں, رمضان کی بابرکت آتے ہیں تو میں منہاج القرآن میں وہ باتھ روم تھے, تقریباً بہت لمبی لائن تھی منہاج القرآن کی باتھ روموں کی, تقریباً میرے خیال کو تقریباً 35 باتھ روم تھے. تو میں جب رات ہونی تو میں نے باتھ روم صاف کرنے, الحمدللہ. اب قبلہ بتا رہے ہیں نا, وہاں یو کے میں 12 دسمبر کو گیا, 12 فروری تک نہ صرف میں کھانا پیش کرتا تھا بلکہ میں پلیٹیں اور برتن سارے میں خود دھوتا تھا. تو یہ جو خدمت ہے نا, اس کے اندر بڑا ہے.
سارا کچھ اس کی وجہ سے عطا ہوتا ہے. سبحان تو الحمدللہ میں نے ساری زندگی اپنے اساتذہ کی خدمت کی ہے. جو بندہ ذہنی تلمس طے کرتا ہے، خدمت کرتا ہے نا، دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو فقیہ امت ہیں. اللہ اللہ تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں تکیہ اٹھا کے چلتے تھے، سرکار کے نالین اٹھا کے، جب بھی سرکار نے کہیں واز کے لیے جانا تو نالین اٹھا کے سینے پہ لگا لینے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرے نالین کون اٹھاتا؟ پتا تو تھا یا رسول اللہ میں اٹھاتا ہوں. دعا کی یا اللہ اسے فقیہ امت بنا دے. واہ واہ واہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لوٹے بھرا کرتے تھے، لوٹے وضو کے لیے بچپن میں. تو سرکار نے فرمایا میرے لوٹے کون بھرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں بھرتا ہوں. سرکار نے سینے سے لگایا، کہا یا اللہ اسے علم عطا فرما دے. پھر رب کائنات نے صحابہ میں اسے مفسر قرآن بنا دیا. واہ واہ. صحابہ بھی اس سے مسائل پوچھتے تھے، اتنا بڑا عالم دین بنا دیا. یو کے اندر الحمدللہ پہلا میرا دورہ تھا، اور استاد تو ماشاءاللہ کب سے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ 8 جمعے میں نے وہاں پڑھائے مختلف شہروں میں، اور بہت اچھا رہا. الحمدللہ وہاں ایک جگہ پہ حضور قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس تھا. میرے خیال تقریباً 350 علماء وہاں موجود تھے. اور مجھے جو ٹائم ملا میرا سیکنڈ لاسٹ ٹائم، یعنی سیکنڈ جو 2 بندوں کے بعد نا تیسرا نمبر میرا تھا، یعنی میں نمائندگی کر رہا تھا. اور اللہ پاک کا کرم ہے گمگون شریف بھی الحمدللہ وہاں بھی مجھے موقع ملا. تو الحمدللہ وہاں ایک ایز اے نقیب نہیں ایز اے خطیب میں متعارف ہوا ہوں. تو یہاں پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ میں 2 جمعے پڑھا رہا ہوں 30 سال سے. تو سرکار کا کرم ہے. اور خاص طور پہ یہ وہ مثال ظاہر ہوگی، وہ نظر بھی آ رہا ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ زانوئے تلمس. اور کسی کے پاس اگر نہیں بیٹھے تو کسی کو آج کل کے نعت خواں کو پتہ یہ لفظ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے، پہلے کیسے لکھا کیسے جائے گا، اس کے معنی کیا ہے. جب تک نہیں یہ خدمات جو ہیں اور دین کی اساتذہ کی بزرگوں کی، تب جا کے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے. ورنہ تو جو آپ نے شعر یاد کیتے تو فٹافٹ پڑھ دیتے ہیں کر کے، تو ہی رولا پاتا کھا پاتے چلو یار چلو، یہ بات نہیں ہے. ابھی میں استادوں سے اجازت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے ایک پروگرام کر کے آیا تو آن ٹی وی پہ، تو وہاں میں نے محترم عارف لاہور صاحب کو دیکھا. کتنا بڑا نام ہے، جی جی، بہت بڑی شخصیت ہے، پورے ورلڈ کے اندر ان کا نام ہے. اچھا کیونکہ میں بطور وہاں گیسٹ تھا، مفتی تھا، بطور عالم دین تھا، ایک اہل تشیع تھا، ایک میں تھا. تو میں اس کا ادب اور اس کی عاجزی انکساری دیکھ کے حیران تھا. وہ آیا تو کیونکہ اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اسے نہیں پتا میں کون ہوں، شاید پتا ہو اللہ عالم، لیکن اس کا انداز میرے سے ملاقات کا جو تھا کہ جناب ایسے ہاتھ لگایا، پھر ایسے ہاتھ لگایا، پھر جناب حضرت صاحب. ہمارے نعت خوانوں کے اندر کیا ہے، ہمارے نعت خوانوں کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہے، پتہ ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اس ہستی کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو ہمارے ثنا خوانوں کے لیے میں پیغام یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کا ادب کریں. جو ادب کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. اس میں انٹرفیئر کرنا ٹھیک نہیں ہے. میں بات کرنا بہت ضروری سمجھتا تھا. جس بچے کی پہلی ہی محفل 5-7 ہزار روپے کی ہو جائے بچے کی، جی، تو اس کے بعد وہ بے ادب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس نے کسی استاد کے پاس کیا جانا ہے جسے 10 اس کو لفافہ بھی بڑھ گیا، پیسے بھی مل گئے، تو پہلے ہی محفل پہ بے ادب ہو گیا. اس میں کہیں نہ کہیں قصور عوام کا تو نہیں ہے؟ جی نہیں، عوام تو خدمت کرتے ہیں سرکار کے صدقے میں، یہ ان کا، وہ تو سرکار، وہ تو عاشق ہے، عاشق بیٹھے ہیں، یہ بھی عاشق ہی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کسی کے پاس بیٹھنا ہے. اس کی محفل بڑے نعت خواں سے اچھی ہو گئی تو اس کے بعد وہ بے ادب ہو گیا. اور کسی یہ نہیں کیا باپ نے یا بھائی نے یا کسی نے کہا یار فلاں کے پاس جاؤ، یار فلاں کے پاس جاؤ، ان سے کچھ سیکھو. ہفتے سے 10 محفلیں مل گئی ہیں نا، تو جاوے کدے کو. وہ کہتے ہیں نا ہارون رشید تھا نا، تو اس نے ایک استاد رکھا، بہت بڑا مفتی رکھا کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ. تو ایک دن ہارون رشید وہاں سے گزرا تو وہ وضو کر رہے تھے، بس آخری بات سر. تو ہارون رشید صاحب بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا. تو دیکھا اس نے استاد کو رکھا کہ آپ اس کو میرے بچوں کو پڑھائیں. اچھا استاد صاحب وضو کر رہے تھے نا، تو ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا استاد بچہ جو ہے نا ان کا بیٹا شہزادہ تھا وہ، تو وہ لوٹا لے کے پانی کا اور جناب وہ پانی ڈال رہا ہے، اور استاد صاحب اپنے ہاتھوں سے نا اپنا پاؤں صاف کر رہے ہیں اور وہ پانی ڈال رہا ہے. تو ہارون رشید نے اسے طلب کر لیا، وسیم بھائی جی جی طلب کر لیا، بلاؤ اس کو.
اب وہ استاد ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، اللہ اکبر۔ اس نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا بیٹا مجھے وضو کروا رہا تھا، لوٹے بار بار کے پانی ڈال رہا تھا، اب وہ کانپ رہا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تربیت ٹھیک نہیں کی میرے بچے کی، میں نے آپ کو رکھا تھا اتنی رقم دیتا ہوں، آپ نے میرے بچے کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ حضور کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا کہ وہ پانی ڈال رہا تھا اپنے ہاتھوں سے، آپ کے پاؤں کو صاف کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں کو صاف کیوں نہیں کر رہا تھا؟ آپ نے تربیت ٹھیک نہیں کر رہے ان کی۔ یہ نہ کہیں کہ پانی ڈالیں، بلکہ آپ کے پاؤں کو ملیں، مس کریں، تو جو جتنا ادب کرتا جائے گا نا اتنا کامیاب ہو جائے گا۔ تو سارا کچھ ادب کے اندر ہے، سارا کچھ ادب کے اندر ہے۔ ادب میں بندہ منزل اگر ویسے محنت کرے تو سال لگ جاتے ہیں، اور ادب میں وہی منزل لمحوں میں مل جاتی ہے۔ بس پیغام میرا یہی ہے کہ ادب کریں بس۔ ہم آپ سے ایک دفعہ ٹائم لیں گے جی سر، ایک پورے پروگرام کا، تو اس میں بات ہی ادب پہ ہوگی، کیونکہ آپ کی جو کامیابی کا بھی راز پتہ چلا ہے اس کے پیچھے صرف ادب ہے۔ ابھی الف ابھی پوری الف باقی ہے۔ جی آپ سے ابھی تو ہم طفل مکتب میں کچھ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ۔ اب ہم اسی وقار افطار کے وقت کے قریب تر قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آج 10واں روزہ، افطار کے بعد 10واں روزہ ہم سے جدا ہو جائے گا، پہلا عشرہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ آج یقیناً قبلہ قاری محمد یونس قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے۔ ختیجۃ الکبریٰ حضرت سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ جب آپ افطار کے لیے اپنے دسترخوان پہ بیٹھیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو یقیناً ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ اصالہ ثواب بھی کیجئے اور دعا بھی کیجئے گا، ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا، اور آخر میں ایک خوبصورت کلام اور پیغام یقیناً نزاکت علی خان صاحب سے آج کا پیغام بھی لیں گے اور ایک کلام بھی لیں گے۔ اس کے بعد آج کی ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن اختتام کی جانب بڑھ جائے گی۔ جی نزاکت علی خان صاحب، آپ دیکھیں آج پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آج 10واں روزہ افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، تو آپ پہلے عشرے کے متعلق پیغام دے، یا رمضان کے متعلق ہمارے عوام کو کیا پیغام دے کہ صوفیزم کی طرف کیسے عوام بڑھے، صوفیزم کو کیسے محبت کی نگاہ سے دیکھے، اس کو کیسے لائک کرے۔ ہیلو جی جی اب بسم اللہ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا، اور زندگی میں پہلی بار بہت اچھی باتیں سننے کو ملی، اور دوسرا یہ کہ آج 10واں روزہ ہے جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل 11واں ہو جائے گا، تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے لوگ رکھیں گے جیسے کہ روز رکھتے ہیں۔ تو میں یہی آپ کو پیغام دوں گا کہ جو ماشاءاللہ یہ مہینہ چلتا ہے، بہت اچھا مہینہ چلتا ہے عبادت کا، اس میں عبادت کریں، اور بالکل نہ یہ دیکھیں کام کاج وغیرہ، روزے رکھیں، عبادت کریں، اور سب سے بڑی بات کسی کا دل نہ دکھائے۔ اور ادب پہ بہت اچھی بات ہو رہی تھی، ادب ہے تو سب کچھ ہے، اگر جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ بس ایک ہی بات کروں گا کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھنا کسی کو دیا کرو، تو دنیا کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو، بس اللہ ہی اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی عمران خان صاحب، آج کا پیغام آپ ہمارے ویور کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ جیسے کہ اور آپ سے قبل جو گفتگو ادب کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، 2 استاد اپنی حیثیت میں تھے، تو اپنی حیثیت میں ان کی مثال ہی کوئی نہیں تھی، آپ نے گفتگو سنی، آپ ادب کے متعلق ہمارے ویورز کے آگاہ کریں۔ پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ رحمت کا عشرہ جو آج ہم سے جدا ہو رہا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلم امہ ہے، اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت، آمین آمین، اور آئندہ بھی ہمیں یہ رحمت کا عشرہ دیکھنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ اور دوسرا یہی کہوں گا کہ جیسے کہ ابھی 2 عشرے باقی ہیں، اور کوشش کریں جو ہم، چونکہ ہم ایز انسان ہیں، خطا کار ہیں، اور اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اچھی طرح ہم اس رمضان کو باقاعدگی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں اسے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور جیسے کہ ادھر درس بھی، بیسیکلی تو یہ درس ہی دیا جا رہا ہے نا، عوام کو اویئرنیس دی جا رہی ہے دینی طور پر، اور اس سے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو دن دگنی رات
राज चुगनी तरक्कियाँ दी। आमीन आमीन। और ये जो एक काफिला शुरू हुआ है ये चलता ही चला जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब अबी वकार आखिर में अलहाज मोहम्मद शहजाद नागी साहब से एक खूबसूरत कलाम लेंगे और आज का इनसे पैगाम भी लेंगे, फिर हमारी आज इफ्तार ट्रांसमिशन का एक वक़्त इख्तिताम की जानिब बढ़ जाएगा। जी किबला, कबूलियत की घड़ियाँ, इफ्तार का वक़्त करीब तर करीब है, तो आपको खूबसूरत सा एक कलाम। ज़ीना अर्श उला में दिलारा वो ताला तेरा ज़ीना अर्श उला में दिलारा तेरा महबते गुंबद खजरा तेरा। मोहब्बत किसे कहते हैं? साथ डेफिनेशन में तो जी 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 को नहीं पता। मोहब्बत कहते हैं उतरने की जगह। जीना अरशद जीना सीढ़ी यहाँ से जा रहा है और अल्लाह का नूर कहाँ पे उतर रहा है? मोहब्बत नूर खुदा गुंबद खजरा तेरा। तुगलो संजरो सिकंदर से कहीं अल्लाह वाह वाह। तुगलो संजरो खाकान सिकंदर से कहीं बेहतरो खुशतरो खुशहाल है मगता तेरा। ये सारे बादशाह तुगलो संजरो खाकान सिकंदर ये सारे बादशाह और शायर क्या कह रहे हैं? सबसे बेहतर तुम्हारा आपका मंगता है। बेहतरो खुशतरो खुशहाल है मंगता तेरा। मैं तेरी मिस्र भला कैसे किसी को जानूं भला कैसे किसी को जानूं। अयुगुम मिसली जो इरशाद है।